السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے سیف خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈیاٹک مائنڈ سیٹ۔ دوستو، کسی بھی ملک کی حفاظت اور اس کی سلامتی کا دار و مدار اس کی فوج پر ہوتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ کے عظیم ترین دنوں میں سے 6 ستمبر ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ اگر آپ اس دن کی صبح کو ایوب خان کی وہ تقریر سن لیں جو ریڈیو پاکستان پر نشر کی گئی کہ لا الہ الا اللہ کے ماننے والوں پر ہندوستان نے حملہ کر دیا ہے، اے قوم کے ہم وطنوں اٹھو، جنگ شروع ہو گئی ہے۔ میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ 10 کروڑ پاکستانیوں کے امتحان کا وقت آ پہنچا ہے۔ آج صبح سویرے ہندوستانی فوج نے پاکستان کے علاقے پر لاہور کی جانب سے حملہ کیا اور بھارتی ہوائی بیڑے نے وزیر آباد اسٹیشن پر ٹھہری ہوئی ایک مسافر گاڑی کو اپنے بزدلانہ حملے کا نشانہ بنایا۔ پاکستان کے 10 کروڑ عوام جن کے دل کی دھڑکن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا گونج رہی ہے، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمن کی توپیں ہمیشہ کے لیے خاموش نہ ہو جائیں۔ ہندوستانی حکمران شاید ابھی نہیں جانتے کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ ہمارے دلوں میں ایمان اور یقین محکم ہے اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم سچائی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ پاکستان کی پوری قوم نے اس پر لبیک کہا اور نعرہ تکبیر لگاتی ہوئی سڑکوں پر نکل آئی۔ ہندوستانی فوج نے تقریباً سحر کے وقت پاکستان پر حملہ کر دیا۔ ان کے فوجی لیڈر نے کہا کہ ہم 11 بجے لاہور میں بیٹھ کر چائے پئیں گے۔ ہندوستانی فوج پاکستانی فوج سے تقریباً 5 گنا بڑی تھی اور یہ پاکستان کے لیے کسی سرپرائز سے کم نہیں تھا، لیکن ہماری بہادر فوج لڑنے کے لیے ہر وقت تیار تھی۔ اس ملک کا بچہ بچہ جذبہ جہاد سے سرشار تھا۔ پاک فضاؤں کے ایم عالم نے سرگودا کے مقام پر ہندوستان کے 1 منٹ میں 5 جنگی طیاروں کو زمین بوس کر کے عالمی ریکارڈ قائم کر دیا۔ 6 تاریخ کو پاکستان فضائیہ نے ہندوستان کے ایئر بیسز پر حملہ کیا اور 7 تاریخ کو ہندوستان نے بدلہ لینے کے لیے ہمارے بیسوں پہ ہوائی اڈے پہ حملہ کیا۔ ہم لوگ الصبح یعنی سورج نکلنے سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے یا اس سے کچھ کم و بیش اپنے کاکپٹس میں بیٹھ جاتے ہیں، تمام ذرہ بختہ جسے کہتے ہیں ہم پہن کر، اور میں ابھی سورج کو طلوع ہوتے ہوئے کافی وقت تھا، میں اپنے کاکپٹ میں اسٹریپ کہتے ہیں، میں سو گیا جی، اور پھر کسی سائرن ہوئی، کسی پائلٹ نے آ کر ہمارے جہاز کے فیوزلاج کو ناک کیا۔ تو میں نے آنکھ کھولی اور اللہ کے فضل سے اس وقت میرے زبان سے کلمہ نکلا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے پڑھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اس مارکے میں کچھ ہوگا۔ ہوتے ہیں وہ فائر کرنے لگے تو مجھے وہ 4 جہاز نظر آئے جی، 2 جہاز نظر آئے، اچھا، انہوں نے راکٹس مارا اور پھر اپنے سرحد کی طرف دوڑنے لگے۔ تو کچھ عرصے کے لیے روشنی بہت کم تھی، یعنی سورج کو طلوع ہوا جیسے کہتے ہیں، یہ وقت اذان ہوتی ہے، بس ہمارے لیے وہی وقت ہے۔ اچھا، تو ہم نے معلوم تھا کہ وہ مشرق کی طرف جائیں گے، تو مشرق کی طرف میں اور ہمارے ایک ساتھ جو ہمارے ونگ مین تھے وہ دونوں نے اس تعاقب کی، اور ایک بارگی ہمیں 2 جہاز نظر آئے، تو بہت نیچے پرواز کر رہے تھے، یعنی کوئی 50 فیٹ یا 100 فیٹ زمین سے اوپر۔ اچھا، تو میں نے ایک میسائل مارا تو وہ میسائل زمین پہ گرا، زمین پہ لگ گیا۔ تو وہ میسائلز لانچ ہونے کے بعد ڈراپ کرتا ہے اور پھر وہ اسپیڈ ٹیک کرتا ہے۔ بہرحال دوسرے یہ سرگودا کے ہوائی اڈے کے ارد گرد ہائی ٹینشن وائرز ہیں، ان کی یہ تقریباً 100-150 فیٹ ہوتے ہیں، تو ایک ان میں سے جہاز کلائم کیا، اس کو میں نے میزائل مارا اور مجھے پتہ بھی نہیں لگا کہ وہ کب پائلٹ کاکپٹ سے نکلا۔ جب اس کے قریب سے میں گزرا دیکھا کہ وہ پائلٹ کاکپٹ میں نہیں ہے اور اس کے جہاز کے ارد گرد آگ لگی ہوئی ہے، اور دوسرے بقیہ 4 جہاز سے وہ نظر نہیں آیا۔ پھر بھی میں نے تعاقب کیا، میرے خیال میں دریا چناب کو عبور کر کے دیکھا کہ وہ 4 جہاز بہت نیچے پرواز کر رہے تھے، ایک ہی رخ میں مڑے۔ عموماً اگر پیچھے سے کوئی حملہ کر رہا ہو تو جہاز اسپلٹ کرتے ہیں، 2 جہاز ایک کسی اور طرف، ایک جہاز ایک طرف، تاکہ دشمن کو سینڈوچ کر سکتے ہیں، یعنی ایک جہاز پیچھے لا سکیں۔ تو وہ چاروں ایک ٹرن میں ایک ہی دائرے میں ٹرن کرنے لگے، ایک ٹرن میں وہ 4 جہاز اللہ کے وجہ سے مار گرا دیے۔ میجر عزیز بٹی شہید کی قیادت میں پاک فوج کے بہادر جوانوں نے دشمن کے بڑھتے ہوئے ٹینکوں کو دھول کی طرح ہوا میں اڑا دیا۔ وطن کے ان غیور جوانوں نے اپنے سینوں کے ساتھ بم باندھ کر دشمن کے 120 ٹینکوں کو دفن کر دیا۔
17 दिन जारी रहने वाली इस जंग से भारत अपने सैकड़ों तैयारों और टैंकों से महरूम हो चुका था। उसके 5000 फौजी वासले जहन्नम हो चुके थे। उसका गुरूर धूल चाट रहा था। हदियारा से लेकर खेमकरन तक, चवंडा से लेकर हलवाड़े तक, वाहगा से लेकर जामनगर तक और बीआरबी नहर से लेकर द्वारका के कले तक हर तरफ पाक फौज की सुरहरुई के परचम लहरा रहे थे। इस सुनहरी तारीख का एक एक लफ्ज़ जो हमारे शहीदों के लहू से दरख्शां है, ये अजीम दिन हमारे शहीदों की कुर्बानियों, गाजियों की जुर्रत और अपने अजदाद की वफ़ाओं की याद दिलाता है। इस मिट्टी का एक एक ज़र्रा इन शहीदों के खून का मकरूज़ है। जिन आज़ाद फ़िज़ाओं में आज हम सांस ले रहे हैं, इसके एक एक झोंके में उनके मुक़द्दस लहू की खुशबू बसी है। दुश्मन याद रखे कि मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान का एक एक सपूत अपने मादरे वतन से बहुत प्यार करता है। और आखिर में मेरी दुआ है कि ये मुल्क इसी तरह क़यामत तक शादोबाद रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।